میرا خاندان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ماشاءاللہ اور الحمدللہ سبحان اللہ، ہمارے خاندان میں ابھی بھی تقریباً 148 علماء موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان اظہری خبر پرست کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے خاندان کا ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کا عقیدہ اور پھر اس کا عقیدہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگو دیکھو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی آیت پڑھی، اے پیغمبر تو بھی مرنے والا اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد گرامی کے خاندان میں تو یہ علماء کا خاندان رہا ہے، اور ہمارا سلسلہ نسب سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی مفتی صاحب کوئی اپنے خاندان کے پہلے عالم یا مفتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 148 الحمدللہ علماء آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ ہیں۔ بلکہ میری تقریباً 8 پشتوں تک میں جانتا ہوں۔ اس خبر پرست مشرک سے کوئی سوال کرے تو کہتا ہے کہ تو ابو بکر صدیق کے خاندان کا ہے۔ کیا ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد میں پکارا ہے یا رسول اللہ المدد؟ نہیں، لیکن تو اللہ کے نبی کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کی خبر پہ کھڑے کے تو دعائیں کر رہا ہے۔ دیکھو یہ ویڈیو۔ اصغر کا واسطہ، مولا علی اکبر کا واسطہ، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدہ زہرا کا واسطہ، بابا حیدر کرار کا واسطہ، آپ کو رسول اللہ کی محبت کا واسطہ، آپ کے لاڈلے بیٹے غوث و خواجہ کا واسطہ، میرے آقا حسین اعظم ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ مشرک کہتا ہے کہ اس کے خاندان میں سارے علماء ہیں، اور یہ ابو بکر صدیق کے خاندان کا ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے امام حسین کی کہتا ہے کہ آپ کو واسطہ ہے اللہ کے نبی کا، حضرت علی کا واسطہ ہے، غوث و خواجہ کا واسطہ ہے، ہماری حاضری قبول فرمائیے۔ آپ دیکھیں امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور شہداء کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جنت میں ہیں، یہاں خبر میں نہیں ہے کہ وہ ان کی حاضری قبول کرے۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے 3 بار ایسا کیا، یعنی جھانک کر دیکھا اور پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے سوال ہوتا رہے گا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4885۔ اس لیے آپ کے دربار میں آئے ہیں کہ آپ ہمیں ایک بار دیکھ لیں، اور قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کر ہمیں جنت عطا فرمائیں۔ میرے آقا سرکار حسین اعظم جب تک آپ اشارہ نہ کریں کون جنت میں جائے؟ اللہ کے نبی نے آپ کو سیدہ شباب اہل الجنہ میں قرار دیا ہے۔ میرے آقا جنتی جوانوں کے سردار ہو، ہم سب فقیر آپ کے دربار میں جنت مانگنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے جنت اللہ سے مانگو، جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت جو ہے نا اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اور خبروں پہ آ کے امام حسین سے یا اللہ کے نبی سے یا اور کوئی بابا سے اور کوئی پیر سے غوث اور خواجہ سے جنت مانگتے ہیں یہ خبر پرست،
یہ مشرک جنت چاہیے تو اللہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن حدیث پہ ایمان لے کر آؤ اور عمل کرو۔ دیکھو یہ حدیث۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7116۔ جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جا کے انبیاء کی خبروں پہ دعائیں کرتے ہیں، صحابہ کی خبروں پہ دعا کرتے ہیں، اولیاء کی خبروں پہ دعا کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ قیامت کی صبح تک ان کی پکار فریاد کو سن ہی نہیں سکتے۔ یقیناً ابوبکر صدیق کی نسل سے ایسا مشرک پیدا نہیں ہو سکتا ہے جو خبروں پہ جا کے دعائیں مانگے۔ اور یہ دیکھو اس کا جھوٹا قصہ کیسی کہانی بتاتا ہے یہ غوث پاک کے بارے میں۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں۔ سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے، سب کی دعوت قبول کی۔ دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے۔ دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے، تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے۔ ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے۔ جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو۔ تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے،